الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. میری ماؤں بہنوں، زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد کے لیے ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ زندگی کی یاد اور زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور حیات کا مقصد اللہ کی یاد ہے. کہ زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے، اللہ ہر حال کے اندر کامیاب فرما دیں گے. یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، لیکن اللہ نے ساری دنیا کے اندر کامیاب فرما دی. یقینی بات ہے. کیوں نہ ہو کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. پاکیزہ زندگی اللہ عطا فرمائیں گے، چاہے مرد ہو عورت ہو. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین پر چلنا یہ مردوں کا کام ہے، کہ عورتوں کے ذمے کہ گھر بار ہے، عورتوں کے ذمے کہ کھانا پکانا اور اپنے شوہروں اور بچوں کی خدمت کرنا، یہ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر چلنا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا. کہ حضور فرماتے ہیں: رأیت اکثر اہلہا النساء، کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. سیر کرائی گئی آپ کو، جنت اور جہنم کو دکھلایا گیا، تو آپ نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابہ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے. پوچھا: لم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ان کے جہنم کے اندر جلنے کی کیا وجہ ہے؟ بکفرہن، نافرمانی کی وجہ سے. آج نافرمانی سمجھ لے تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، حضور کی نافرمانی. صحابہ نے پوچھا: یکفرن باللہ، کہ وہ اللہ کی نافرمان ہوں گی؟ بولا نہیں، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، کہ یہ احسان فراموش ہوگی اور اپنے شوہروں کی نافرمان ہوں گی. آج دیکھیں زندگیوں کے اندر دین ہے کہ نماز زندگیوں کے اندر ہے، روزہ زندگیوں کے اندر ہے،
اللہ نے مال دیا ہے، حج اور زکوٰۃ زندگیوں کے اندر ہے، لیکن شوہروں کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ اگر تنور کے اوپر عورت بیٹھی ہوئی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اور اس دوران شوہر نے اگر اس کو جو ہے آواز دی تو اس کی آواز کے اوپر لبیک کہنا واجب ہے، چاہے کھانا جل جائے۔ کہاں ہے دین؟ یہ دین ہے میری ماں بہن۔ پھر اس دین کی بنیاد پر جو ہے اللہ ہمیشہ ہمیں اس کی جنت اور دنیا کے اندر چین و سکون عطا فرمائے گا۔ طے شدہ بات ہے میری ماں بہن۔ آج حالات دیکھیں ہم کہ ایک حالات سے انسان نمٹتا نہیں ہے کہ دوسرا حال طاری ہوا، دوسرا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا حال طاری ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، کہ روئے زمین کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں، سمندروں کے اندر جو حالات طاری ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے اعمال بد کی نحوست اور نتیجہ ہے۔ ایسا تھا تو ایسا ہو گیا، فلاں حکومت آ گئی تو یہ ہوا نا، کہ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے عمل جو ہے تمہارے عاملوں کا انتخاب کرتے ہیں، گورنروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے عمل ہے۔ حکام کوئی بھی آ جائے کہ اچھے عمل تھے تو اللہ نے جو ہے خلفائے راشدین کو پیدا فرمایا، کہ اچھے اعمال تھے اللہ نے جو ہے نیک صالح بادشاہوں کو ہم پر مسلط کیا، اور جب اعمال بگڑے ہیں تو اللہ نے برے حاکموں کو ہم پر مسلط کیا۔ یہ ہمارے عمل کی سزا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کا ختم ہو کہ ہر مصیبت کا مداوع اور ہر مصیبت کا علاج جو ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے تین اندھیریوں کے اندر ہے، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی جو ہے اس آیت کریمہ کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ وہی اتری کہ یونس اگر تم اس آیت کو یاد نہ کرتے، نہ پڑھتے اور ہمارا ورد نہ کرتے، قسم میری عزت و جلال کی کہ قیامت کی صبح تک جو ہے تم مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، اللہ سے دل لگائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہاں، اللہ والے تھے، ان کا معتقد حضرت کی خدمت میں تشریف لایا اور کہنے لگا حضرت دعا فرما دے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ والے رونے لگے کہ یہ میرا اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج تو ہم نے جو ہے اپنا آپ کو اللہ والا سمجھ لیا کہ میں سب سے بڑا، یہ اعمال جو ہے فلاں کی وجہ سے، کہ نظر میری اپنے اوپر ہو، کسی کا عیب سامنے آ جائے، کانوں کے اندر پڑ جائے تو پھر انسان کا سراپا اور انسان کا جو ہے پورا اعمال کا چٹھا اس کی نظر کے سامنے گھوم جائے۔ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، غیبت کے اندر مشغول ہونا، کینے کے اندر مشغول ہونا، قرآن قرآن کی باتوں کے اندر مشغول ہونا۔ ایک تابعی تھے ابو یعلا، غالباً یہی نام تھا، کہتے ہیں کہ میں دوستوں کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، علمی چرچا چل رہا تھا کہ مذاکرے ہو، دین کے مذاکرے ہو، کہ مذاکرے ہو، اللہ والوں کے واقعات کے مذاکرے ہو۔ ہمارے حاجی جی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھی، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات کا تذکرہ ہو کہ ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے اور ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں حلقے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دین کی بات چل رہی تھی، علمی گفتگو چل رہی تھی، دھیرے دھیرے وہ دین کے تذکرے اور علمی چرچے جو ہے غیبت کے اندر بدلنا شروع ہوئے۔ میں اٹھ کر وہاں سے چلا آیا، لیکن پھر
دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں. جا کر بیٹھا، وہیں غیبت چل رہی ہے، دنیا کی باتیں، قرآن تران کی باتیں چل رہی ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے غیبت کی نہیں تھی، غیبت کے الفاظ بولے نہیں تھے، صرف غیبت کے لفظ سنے تھے، اپنے کانوں کے اندر آواز پہنچی تھی. رات کو میں سویا، ایک بالکل خطرناک شکل کا انسان جو ہے طباق لے کر حاضر ہوا میرے پاس، اور مجھے کہنے لگا ابو یعلا اس کو کھاؤ. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ سور کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے. میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور خنزیر کا گوشت مسلمان کے لیے حرام ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب غیبت کو تم نے اپنے آپ پر حلال کر لیا تو یہ سور کا گوشت بھی تمہارے لیے اب حلال ہو گیا. زبردستی میرے منہ کے اندر وہ خنزیر کا اور سور کا گوشت ڈالنے لگا. ہڑبڑاتا ہوا میری آنکھ کھل گئی اور جو ہے میں نے دیکھا کہ میرے منہ کے اندر سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی ہے، اور 40 دن تک جو ہے یہ بدبو میرے منہ سے آ رہی تھی. شیخ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کیا غیبت یہ برائی سے زیادہ خطرناک ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے. کل واقعہ رونما ہوا، اللہ حفاظت فرمایا ہماری. یہ کیا ہے؟ بے دینی کا نتیجہ ہے. اپنے اولاد کو دین نہ سکھلایا، دین نہ سکھلایا تو پھر ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ دین سکھلاؤ کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، کہ اسے ممی پاپا نہ سکھلاؤ، اسے اللہ کا نام سکھلاؤ، کہ ٹوٹی پھوٹی زبان سے یہ اللہ کا نام لے، اللہ حالات کو بدل دے. اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھلائے، حضور کا نام سکھلائے، اس کے سامنے حضرات صحابیات کے واقعات ہو، اس کے سامنے حکایت صحابہ کی تعلیم ہو، اور اس کے سامنے جو ہے دین کی باتیں ہوں. اسی لیے تو اذان ہے کہ جس کے کان کے اندر اذان کی آواز پڑ گئی، اللہ ارتداد سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. غیروں نے کتنی محنت کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے کان کے اندر پہلے جے شری رام کے نعرے بولائے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. غسل کے بہانے سے، صفائی کے بہانے سے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اذان گونجتی ہے. غیروں نے اتنی محنت کر لی اور ہم جو ہے خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. دین سکھلائے، اپنی اولادوں کو دین سکھلائے کہ دین کی باتوں کا مذاکرہ ہو اور دین کی باتوں کا چرچا ہو اور دین کی باتوں کی جو ہے لوریاں گائی جائیں. ایک زمانہ تھا ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہ بچے کو سلانے کے لیے اللہ اللہ کی لوریاں گاتی تھی، لیکن اس کی جگہ پر آج بچہ ذرا سا شرارت کرے، سونے نہ دے، موبائل تھما دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کا یہ عالمیہ ہے. یہ نہ ہو، بلکہ دین سکھلایا جائے کہ یہ دین دنیا کے اندر تمہیں عزت بخشے گا اور یہ دین جو ہے آخرت کے اندر تمہارے سروں کے اوپر تاج پہنائے گا. تو ابو یعلا کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آئی. یہ ہے بے دینی میری ماں و بہن. اور میں نے شروع کے اندر عرض کیا تھا مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے، کہ انسان کے 24 گھنٹے، کہ چاہے وہ نیند کے اندر ہو، کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب.
کہ چلتے پھرتے جو ہے اللہ کی یاد، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو، اور چلتے پھرتے جو ہے اللہ کی یاد کے اندر یہ مشغول ہو، کھانا پکا رہی ہے اللہ کا ورد ہو۔ ہمارے قریب کے علاقے کے اندر ایک جگہ ہے، اللہ والے گزرے وہاں پر، تو لوگ بیت ہوئے اللہ والے سے، بیت ہو اللہ والے سے کہ زندگیاں بدل جاتی ہے، زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے۔ آج تو فیشن ہو گیا، بیت بھی تو ناموری کے لیے، میں فلاں سے بیت، میں اس سے بیت، میں اس سے بیت نا۔ تو بہرحال دھوبی کا ایک گروہ، مسلمان دھوبی تھے، حضرت سے بیت ہو گیا۔ اب پہلے زمانے کے اندر جو ہے دھوبی حضرات جو ہے گھاٹ کے اوپر ندی نالے کے پاس صبح سویرے تہجد کے وقت جو ہے یہ کپڑا دھونے کے لیے پہنچتے تھے۔ کیا عالم ہوگا، سارے کے سارے مرد حضرات ہے، اور جو ہے کپڑے کی صفائی کے لیے یہ بڑے سے پتھر کے اوپر کپڑوں کو مارتے تھے تاکہ میل کٹ جاوے اور میل چھٹ جاوے۔ اب انہوں نے ایک نظام بنایا، دیکھو نظام بنانے سے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ نظام ہو، کسی ایک بڑے مکان کے اندر جو ہے عورتوں کے درمیان تعلیم کے حلقے قائم ہو، سیکھنے سکھانے کے جو ہے حلقے قائم ہو، اور دینی مظاہرے کے حلقے قائم ہو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقے قائم ہیں، بڑی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اماں کے پاس دین سیکھنے کے لیے۔ نظام بنائے کہ جس طرح ٹائم پاس کے لیے نظام بنایا جاتا ہے، تو دین کے لیے مذاکرے کے لیے جو ہے نظام بنائے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے ایک نظام بنایا کہ ہم جو ہے پتھر کے اوپر ضرب لگائیں گے تو اللہ کی صدا بلند ہوگی، اور 5-25 ہے 50-60 دھوبی جو ہے ایک ساتھ ضرب لگاتے ہیں اور اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں پورے گاؤں کے اندر۔ اس کی آواز آ رہی ہے۔ جس طرح مکاتب والوں نے، مدارس والوں نے ایک نظام بنایا کہ مدرسے کی ابتدا کلمے سے ہو، اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے سننے والے، ہمارے یہ روح اسلام ہیں، پڑوس کے اندر رہنے والے آئی ہمارے صدر صاحب کے پاس اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کی ساری دعائیں اور سارے کلمات جو ہے یاد کر لیا، آپ نے پڑھا تو نہیں؟ بولا سن کے، یہ دین ہے میری ماں بہنوں۔ پرانے زمانے کے اندر جو ہے پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج ہمارا حال کیا ہے؟ کھراٹوں کی آواز آتی ہے، اٹھانے جائیں کوئی بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ رزق کو کھینچنے کے ذریعے ہے، رزق کے بڑھوتری کا ذریعہ ہے کہ انسان تہجد کے اندر اٹھ جائے، انسان جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے اور اشراق تک جو ہے قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہو، اوراد و وظائف کے اندر مشغول ہو، اعمال کے اندر مشغول ہو، اور ذکر کے اندر مشغول ہو۔ آج ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ آج بچوں کے اسکول کے لیے، ٹیوشن کے لیے ہم بیدار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ فجر کی نماز کے لیے ہم بیدار ہو جائیں۔ ناشتہ بنا رہے ہیں، لیکن 5 منٹ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک بچی کا واقعہ سناتا ہوں، اللہ نے کیسا یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ یہ رجوع والی چیزیں، بمبئی کی مشہور زمانہ جھپڑ پٹی، کہتے ہیں ایشیا کے اندر سب سے بڑی جھپڑ پٹی یہی ہے۔ مسلمان بھی، ہندو بھی، سارے کے سارے دھرم کے ماننے والے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ابھی جھپڑ پٹی کے اندر ایک نوجوان بچی، حالانکہ بالغ بھی نہیں ہوئی، نوجوان بچی ہے، کسی اللہ والے سے بیت ہوئی، باپ بھی بیت ہوا، بچی بھی بیت ہوئی۔ چند سال گزرے کہ نوجوانی کے عالم کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، 18-20 سال کی عمر کے اندر انتقال ہو گیا ہوگا۔ اب باپ جو ہے یہ خبر پہنچانے کے لیے شیخ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میری نوجوان بچی کا انتقال ہو گیا۔ شیخ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے
اور روتے ہوئے جو ہے خط باپ کے سامنے خط کا ڈھیر لگا دیا کہ یہ تمہاری بچی کے خط ہیں. کہ اپنے پیر صاحب سے جو ہے پردہ تو ہے، بے پردگی اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے پیر کے سامنے جو ہے بغیر پردے کے حاضر ہو اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا جائے، جائز نہیں ہے. خط لکھا کرتی تھی وہ نوجوان بچی جو ہے اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو جو ہے خط لکھا کرتی، حضرت میرے یہ حال ہے، ذکر پورا ہوا نہیں ہوا، ذکر کی پابندی ہے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، فرائض تو درکنار، نوافل کی پابندی ہوتی ہے نہیں ہوتی، سارے احوال لکھتی تھی. پیر نے جو ہے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باپ سے کہا کہ اس خط کے اندر میں نے جب پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہاری بچی نے جو ہے 50 مرتبہ سے زائد اپنے خواب کے اندر حضور کے دیدار سے یہ مشرف ہوئی ہے. کتنا اونچا مقام ہے میری ماں و بہن. شیخ پوچھنے لگا لڑکی کے باپ سے کہ تمہاری بچی کے وہ کون سے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے حضور نے 50 مرتبہ سے زیادہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا؟ کون سا عمل ہے؟ باپ حیران ہے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو علم نہیں ہے، بس 3 عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور جو ہے اس سے اتنا خوش تھے. کون سا عمل؟ پہلا عمل کہ یہ اپنے گھر کا کام کاج جو ہے اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، کھانا پکا رہی ہوتی ہے، گھر کے اندر صاف صفائی کر رہی ہوتی ہے، اور کھانے کے دوران اگر اذان کی آواز آ جاتی تو یہ اپنا کھانا چھوڑ دیتی، چاہے کھانا جل جائے. امی سے کہہ دیتی امی آپ سنبھال لو، اب مجھے میرے اللہ نے پکارا ہے. مصلی بچھاتی، وضو کرتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ نفل نماز پڑھتی، اور فرائض نماز جو ہے بڑے اطمینان سے پڑھتی. گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی، جھاڑو چھوڑ دیتی اور کہتی امی جان اب اللہ کے یہاں سے ہمیں آواز دے دی گئی اور اللہ کے یہاں سے ہمیں دعوت ملی ہے. برتن مانج رہی ہوتی، اذان کی آواز آتی، فوراً چھوڑ دیتی اور وضو کرتی، اطمینان سے مسواک کرتی، وضو کرتی، مصلی بچھاتی اور جو ہے اطمینان سے یہ نماز کے اندر مشغول ہو جاتی. حضرت مجھے لگتا ہے اس عمل کی وجہ سے پہلا عمل. دوسرا عمل بہنوئی بھی ہے، حضرت سے بیت تھا وہ بھی. اللہ نے بیت کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں. اللہ نے جو ہے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر، ہم بات نہ کریں ان سے فون پر، اپنے شوہروں کے ذریعے سے، اپنے بھائیوں کے ذریعے سے اپنے احوال کی اطلاع دے. گناہ ہوئے حضرت کے سامنے بات رکھے، حضرت غیبت کا مرض ہے، حضرت جو ہے ستانے کا مرض ہے، نمازوں کے اندر جی نہیں لگتا، عبادت کے اندر جی نہیں لگتا، تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی. یہ احوال خط کے ذریعے سے، اپنے شوہر کے ذریعے سے، اپنے بھائی کے ذریعے سے احوال کی اطلاع، وہاں سے علاج ملے گا. دوسرا عمل بہنوں یہ کہتا ہے حضرت جب سے میں نے اپنی سالی کو بالغ ہو کر کبھی نہیں دیکھا کہ جب سے یہ بالغ ہوئی ہے، بالغ ہونے سے پہلے تو میں نے اسے دیکھا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کے چہرہ کو میں نے نہیں دیکھا. یہ پردے کا عالم تھا میری ماں و بہن. تیسرا عمل شیخ نے کہا تھا بچی بیٹی روزانہ کے لیے 10 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے. لیکن اس کا یہ حال تھا، تہجد کے لیے اٹھ جاتی اور آدھا گھنٹہ جو ہے اللہ کے سامنے اپنے لیے، امت کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے یہ مانگتی تھی. یہ عمل تھا میری ماں بہنوں. نماز کا اہتمام، پردے کا اہتمام، اللہ سے تعلق اور اللہ کے سامنے گر گرانے کا اہتمام. دنیا دار لو، ایک مرتبہ مانگیں گے دے دیا خوشی سے، دوسری مرتبہ مانگیں گے ناخوشی سے،
تیسری مرتبہ چہرہ بگاڑ کر چوتھی مرتبہ جائیں گے، کہہ دے گا کہ مولوی صاحب آپ گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا نظام مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض۔ اللہ کیسے کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، اور میرے ماں بہنوں وہ قادر مطلق ذات ہے۔ گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے گر گرائے، بلکہ حضور نے فرمایا صلی العافیہ، اللہ سے عافیت کو طلب کرو۔ یہاں تک مانگنے کی ترغیب دی کہ اگر تمہارے جوتے کی رسی بھی ٹوٹ جائے اس کا سوال بھی اللہ سے ہو۔ اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ پہلے اللہ سے مانگنا ہے، پھر ابا سے کہنا ابا 5 روپے دو، پہلے اللہ سے مانگنا سکھاؤ۔ حضرت نظام الاولیاء دہلی کے اندر مشہور بزرگ گزرے ہیں، ماں نے تربیت کیسی کی ہے، کھانا طاقچے کے اندر رکھ دیتی لیکن بچوں کو علم نہیں ہے، اور کہتی بیٹا اللہ سے مانگو، مانگنے کے بعد طاقچے کے اندر کھولو اللہ بھیج دے گا۔ ایمان بنا رہے، یقین بنا رہے، اللہ کی ذات سے لینے کا یقین۔ ایک مرتبہ ماں جو ہے بازار میں گئی ہوگی، کام کاج کے سلسلے کے اندر رشتہ داروں کے یہاں گئی ہوگی، کھانا رکھنا بھول گئی، بڑی حیران ہوئی۔ آج جو ہے مدرسے سے بچوں کے آنے کا وقت ہے، آج جو ہے اسکولوں کی اہمیت آ گئی، مدرسوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اسکول کے اندر جو ہے سال بھر کے اندر 5 غیر حاضری نہیں ہوگی، لیکن آپ مدرسے کے اندر جا کر دیکھیں 100 غیر حاضریاں ہیں، پھر جو ہے بدنام بھی مدرسے والے، تعلیم نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، اہمیت ختم ہو گئی، دین کی اہمیت ختم ہو گئی، دین پر چلنے کا شوق ختم ہو گیا، اور دین پر چلنے کا ذوق ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے جو یہ دن دکھایا، بے دینی عام ہے، جہالت عام ہے۔ بہرحال ماں کھانا رکھنا بھول گئی، دوڑی دوڑی ہوئی آئی کہ بچوں کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا نہیں مانگے، نہیں دیکھیں گے تو ان کا ایمان جو اللہ کی ذات سے بنا ہوا ہے وہ ان کا ایمان جو ہے ختم ہو جائے۔ ماں دوڑی دوڑی ہوئی آئی، دعا مانگنے کا وقت ہو چکا تھا، کھانے کا وقت ہو چلا ہے، گھر پر آ کر دیکھتی ہے کہ نظام الدین اولیاء جو ہے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور دسترخوان کے اوپر جو ہے کھانا رکھا ہوا ہے۔ ماں کو اطمینان ہو گیا کہ اب میرے بچے کا ایمان بن گیا، اب کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہوتا، اللہ والوں کے یہاں فاقے ہوتے ہیں، علماء کے یہاں فاقے ہوتے ہیں، اور دینداروں کے یہاں جو ہے معمولی سی تنخواہ ہے، 7,000 8,000 9,000، لیکن زندگی کے اندر اگر دین ہے تو سکون ہے، لاکھوں کی سیلری ہے، کروڑوں کی سیلری ہے، پیکیج مل رہے ہیں۔ آپ چلے جائیں بڑے بڑی یونیورسٹیوں کے طالب علم کہ جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں والے تلاش کرنے آتے ہیں کوئی سی اے مل جائے، کتنا پیکیج؟ 1 کروڑ کا پیکیج، 2 کروڑ کا پیکیج، لیکن زندگیوں کے اندر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور ایسے ہی بڑے بڑے لوگ جو ہیں پھانسیوں پر اپنے آپ کو چڑھا دیتے ہیں۔ کسی اللہ والوں کو دیکھا، کسی عالم حافظ کو دیکھا کہ جو ہے بغیر بھوک کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا ہو، لیکن بہت سارے ہم نے جو ہے بالی ووڈ کے اسٹار دیکھے ہیں کہ فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میری ماں بہنوں؟ تھوڑے کے اندر برکت ہے، سکون ہے، اطمینان راحت ہے، لیکن زیادہ کے اندر دین نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں دنیا نہ کماؤ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی دین کے ساتھ ہو تو پھر سکون ملے گا۔ اور دنیا بغیر دین کے ہوگی؟ سکون نہیں ہے، بے سکونی بے سکونی ہے۔ تو ایمان بن گیا تھا، اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گھر کے اندر مہمان ہوتے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر جو ہے کھانا ہوتا، حضرت فرماتے ہیں گھر کے اندر کھانا ہوتا اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی گھر کے اندر فاقے کی بنیاد پر ہوتا۔ ماں نے سکھلایا تھا کہ بیٹا آج تو ہم اللہ میاں کے مہمان ہوتے،
ایک دن جو ہے کسی نے ہدیہ کر دیا غلہ گیہوں چاول، کئی دن تک ہم کھاتے رہے، ہم انتظار میں تھے کہ ہم اپنے منہ سے کب یہ بولے اور ہماری امی کی زبان سے کب ہم یہ سنیں کہ آج تو ہم اللہ میاں کے مہمان ہیں۔ یہ دین ہے میری ماں بہنوں۔ دین آئے گا مدرسوں سے، دین آئے گا مکتبوں سے، دین آئے گا اللہ کے راستے کی محنت سے، اور دین آئے گا خانقاہوں کی محنت سے۔ اس کے بغیر دین نہیں آئے گا۔ گھر بیٹھے دین، مفتی صاحب کا بیان سن لیا، مولوی صاحب کا بیان سن لیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہ اس سے دین نہیں آتا۔ دین آتا ہے مجاہدے سے، دین آتا ہے قربانیوں سے، دین آتا ہے اپنے آپ کو چکی کے اندر پسوانے سے، اور دین آتا ہے اپنے آپ کو قربانی کی بھٹیوں کے اندر جو ہے تپانے سے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، انتقال ہوا یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج میرا باپ گیا، کل میری باری ہے۔ آج میرا بھائی گیا، کل مجھے مرو مٹی کے نیچے سونا ہے، کہ ہم موت کا مراقبہ کریں، موت کی یاد کریں۔ اچھے فرشتے آ رہے ہیں، وقت نہیں ہے، بچی کو لینے بھی جانا ہے مدرسے، ہاں اچھا اعمال ہے، اچھے فرشتوں کی یاد ہو، جنت کا کفن آ رہا ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے، اور فرشتے ہماری روح کو لینے کے لیے جو ہے جگر رہے ہیں، آپس کے اندر تنافس کر رہے ہیں۔ جھگڑا تو نہیں ہے ان میں، آپس کے اندر لپک رہے ہیں، آپس کے اندر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، میلو میلو۔ استقبال ہے، پہلے آسمان پر چڑھے ہیں، استقبال ہے، کون؟ فلاں بنت فلاں ہے، اور فلانا بنت فلانی ہے، فلاں ابن فلاں ہے، ویلکم ہے، اہلا و سہلا ہے۔ دنیا کے اندر معمولی سی چور جو ہمارا ویلکم کر دے، ہم پھولے نہیں سماتے، وہ اللہ کا استقبال ہے، فرشتوں کا ویلکم ہے۔ میری ماں بہنوں، وہ حقیقی زندگی ہے، اور حقیقی عزت وہ ہے، اور حقیقی ذلت وہ ہے۔ اللہ کے روبرو، میرے بندہ تو نے برا تھکایا، اپنے آپ کو بڑا تھکایا ہے، آج میں تجھے وہ عزت دوں گا، اپنی ساری تھکن بھول جائے گا۔ اگر اعمال بد ہے تو جو ہے کوئی ویلکم نہیں ہے، جہنمی ٹانٹ ہے، جہنمی دھون ہے، اور جہنمی بدبو ہے، اور اللہ کے مغبوض بندے اللہ کے غضب کے اندر اتر، روح ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، میں نہ آؤں، میں نہ آؤں۔ بچہ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ ماں کے ہاتھ میں نہ آؤں۔ کھانے کے چور ہوتے ہیں بچے، دواؤں کے چور ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی وہاں کبھی یہاں، کہ میں اپنی ماں کے ہاتھ، بس روح کا بھی یہی حال ہوگا کہ میں فرشتے کے ہاتھ میں نہ آؤں۔ لیکن فرشتے اللہ نے طاقت سے نوازا ہے، کتنی خطرناکی کے ساتھ جو ہے روح قبض کی جاتی ہے اللہ کے یہاں پیشی۔ اے میرے مقبوض بندے، دنیا کے اندر تو نے اپنے آپ کو راحت کے اندر رکھا ہے، آج جو ہے میں ذرا سی جہنم کی سیر کراؤں گا، تو اپنی ساری رات کو بھول جائے گا۔ سوچے میری ماں بہنوں، موت کا مراقبہ ہو۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں، اکثر ذکرہا من لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہو۔ کہاں موت کو یاد ہے؟ موت کا تذکرہ ہو، انسان ڈر جاتا ہے، بھائی اس کا نہیں، اس کا نہیں۔ میں اپنے گھر کے اندر تعلیم کر رہا تھا، بھائی اس کو نہیں، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کا منظر جو ہے میں سنا رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی بچے ڈر جائیں گے، نیند نہیں آئی۔ آج انسان سننے کے لیے اور سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ڈر جو ہے یہ اللہ کی طرف مائل کرے گی، اللہ کا خوف جو ہے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے گا۔ اس کی بھی تعلیم ہو، فضائل کی تعلیم ہو، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن موت کا منظر بھی ہو، موت کا کھٹکا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی بھی تعلیم ہو، اس کو بھی مذاکرے کے اندر لے۔ بس یہی ٹوٹی پھوٹی میری باتیں تھی، چند گزارشات تھی، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ درود شریف پڑھ لے، مختصر سی دعا ہوگی۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا حنان ویا منان یا حنان ویا منان یا حنان ویا منان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین۔ اللہ انتہائی گنہگار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، اللہ آپ خوب جانتے ہیں، اور اللہ آپ کے سامنے معافی مانگنا یہ بھی ریاکاری ہے۔ اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے سوالات کو آسان فرما، اللہ موت کی سختی سے، قبر کی سختی سے ان کی حفاظت فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ ان کی مغفرت کی ہم بھیک مانگتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تیرے مضطر بندے بندیاں تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ آپ تو ان کی رد نہیں فرماتے، قبول ہی قبول ہے، اللہ ان کے بارے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری، فکر آخرت نصیب فرما، آپ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق مرحمت فرما، اللہ آپ کا بنا لے، اللہ غیروں کا نہ بنا، اللہ آپ ہمارے بن جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، حضور کو راضی فرما دیجئے، اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اچھے خاتمے کو ہمارے لیے مقدر فرما، رزق حلال ہمارا مقدر بنا، حرام سے حفاظت فرما، دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔